تے روگاں وچوں اوے روگ انوکھا روگاں وچوں روگ انوکھا بھئی جس دا نام غریبی اوے مشکل ویلے چھوڑ جاندے نے اوے رشتے دار قریبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج مجھے ایک مثال بہت یاد آ رہی ہے، وہ بہت ہی مشہور مثال ہے، وہ ہر کوئی دیتا ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن وہ مثال کچھ ایسے ہے کہ موسیٰ ڈرا موت سے اور موت آگے۔ آج ہمارے ساتھ وہ حال بنا ہے۔ ہم جس جگہ پہ راشن تقسیم کرتے تھے وہ ہمارے گھر کے تھوڑا قریب تھا، تو ہم ادھر تقسیم کرتے تھے کہ مطلب 2 یا 3 سال سے ہم لگاتار ادھر راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ پھر لوگ ہمیں گھر آ کے پریشان کرتے تھے کہ راشن ہمیں مل رہا ہے یا راشن آپ لوگ دے رہے ہو تو ہمیں بھی دیں، ہم حقدار ہیں، اور یقیناً وہ حقدار بھی تھے، لیکن لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ آگے بتا کے لوگوں نے کہ راشن تقسیم ہو رہا ہے، تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اور ہمارا جتنا معروف ہے تبریز ویلفیئر ٹرسٹ کا جتنا بھی ایک ان کی ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو راشن تقسیم کر سکتا ہے، تو اس سے زیادہ تعداد ہو جاتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ایک قصبہ ہے، وہاں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ راشن لے کے گیا ہے دوسرا اس کا رشتہ دار ہے یا اسی کا بیٹی بہن ہے یا نہیں، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ اس دفعہ کہیں دور جا کے راشن تقسیم کریں گے، نام وغیرہ لکھ لیں گے لوگوں کے اور دور کریں گے، وہاں لوگ جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکیں گے، تو ہم وہاں جا کے راشن تقسیم کر دیں گے، اتنا زیادہ رش نہیں پڑے گا اور لوگ ہمیں گھر آ کے بار بار تنگ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے اپنے گھر سے کافی دور ایک اسکول سلیکٹ کیا کہ وہاں راشن تقسیم کریں، اور اب ہم اس اسکول میں آئے ہیں، پرائمری اسکول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ استاد جو بیٹھے ہیں ان کا شکریہ بہت زیادہ کہ انہوں نے ہمیں جگہ دی کہ آپ یہاں راشن تقسیم کر سکتے ہو۔ تو ہم ادھر آئے ہیں، تو ہم نے سارا ایک لسٹ بنائی، ان کے سروے کیے، گھر گھر جا کے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس دفعہ جو ہم نے راشن تقسیم کریں گے نہ رش پڑے گا، ہر کوئی، اور ہر ایک جس کا نام لکھا ہر ایک سے یہی ریکویسٹ کی کہ آپ نے راشن لے کے جانا ہے، آپ کا نام لکھ لیا ہے، آپ حقدار ہو، اور یقیناً اور بھی لوگ جو ہیں وہ حقدار ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ہم اس طریقہ کار سے ہٹ کے راشن نہیں دے سکتے، تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ کسی اور کو نہیں بتانا، اگر کوئی حقدار بھی ہے تو نہیں بتانا، آپ نے خود ہی آنا ہے اور راشن لے کے جانا ہے۔ اس کے باوجود جب ہم ادھر آئے ہیں، ہم نے آ کے دیکھا ہے تو سکول کے باہر وہی رش لگا ہوا تھا، جو رش ہم ہر جگہ پہ دیکھتے تھے، وہی رش سکول کے باہر لگا ہوا، اس قدر رش ہے کہ ہم نے پھر ایسا کیا کہ دروازہ بند کر دیا، اور جیسے ہم ادھر کرتے تھے ایک ایک جس کا نام بلاتے گئے اس کو ایک ایک کو بلا کے راشن تقسیم کیا، اور وہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں وہ زور زور سے چلا رہے ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمیں اندر بلایا جائے، ہم بہت زیادہ حقدار ہیں، یہ لوگ تو اتنے زیادہ بھی حقدار نہیں ہیں جتنے ہم ہیں، کیونکہ ہر ایک مثال ہے، ایک عورت بیوہ ہے اور دوسرے کا شوہر مزدوری کرتا ہے، جس کا شوہر مزدور ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میں کس طرح زندگی گزار رہی ہوں، جو بیوہ ہے اس کا نہیں پتا کہ وہ کس طرح گزاری ہے، اس لیے ہر ایک کو یہی لگتا ہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ ہر ایک کو اپنے گھر کی سچویشن کا، اپنے معاملات کا پتہ ہے کہ میں کس طرح زندگی گزار رہی ہوں، میرے معاملات کیسے ہیں، دوسرے کا نہیں پتہ ہوتا۔ اسی لیے حقدار تو سارے ہی ہیں، میں یہ کبھی نہیں کہتی کہ حقدار نہیں ہے، ویسے آگے ہیں، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کے در پہ جانا، کسی کے آگے سوال کرنا، یہ اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے بندہ دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ حقدار ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ خیال نہیں کرتے کہ اب ہم نے لے لیا ہے، اب دوسرا کو بتا دیا، پھر ایسے شور نہ ڈالیں، جیسے ایک قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق لیں، یہ اس بات کا خیال بالکل یہ لوگ نہیں کرتے۔ بار بار معروف ہے تبریز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ غربت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر کام کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، آپ لوگ اسی ڈسپلن سے چلیں، لیکن ان کو جتنا مرضی سمجھایا جائے یہ اپنے ہی قانون ان کے ہیں اور اپنے ہی ان کے ارادے ہیں۔ ابھی ہم آ کے ان کو بٹھایا ہے تو ہر عورت بار بار کہہ رہی ہے کہ فلاں عورت باہر کھڑی ہے وہ بہت حقدار ہے، اس کو لے آئیں، اس کو لے آئیں، تو
ہم نے اسے یہی کہا کہ آپ اٹھ جائیں، آپ چلی جائیں باہر اور اس کو بلا دیں، ہمیں تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے کہ اگر بہت زیادہ آپ کو حقدار لگ رہی ہے۔ باقی یہ تو ایک وہ بات ہے جو میں سمجھتی تھی کہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ لوگ حقدار بہت زیادہ ہیں۔ اس کی بجائے ایک بڑی یہ بھی ہے کہ غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی بستیوں میں جا کے راشن تقسیم کیا جائے جس بستی میں سارے ہی لوگ حقدار ہیں۔ یقین کریں، ہم ایک بستی کا ہم نے وزٹ کیا تو اس میں جو ہے تقریباً 75 گھر جو ایسے تھے جو جن کی عورتیں بیوہ تھیں، وہ صرف بیوہ عورتیں تھیں، اور جن کے اگر شوہر تھے تو وہ معذور تھے۔ اس طرح کے لوگ ہیں، اور پاس والی ہم ایک بستی کے لوگ جمع کیے، دوسری بستی کا سکول لیا تاکہ رش جو ہے کم پڑے، لیکن رش کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ جو ہے ساری میری بہنیں اس طرح کی ہے جو بیوہ ہے، یا پھر جن کے اگر شوہر ہے تو معذور ہے، کسی کا بچہ معذور ہے۔ اب یہ بہن بیٹھی ہے تو اس کا بچہ معذور تھا، تو اس کو زور سے پکڑ کے بیٹھی تھی کہ اٹھے گا تو شرارت کرے گا۔ تو میں نے کہا اماں جی آپ چھوڑیں اس بچے کو، شرارت کرتا ہے تو کرنے دے، ابھی وہ ادھر کھیل رہا ہے اور اس طرح شرارتیں کر رہا ہے۔ کہتی بڑا ہے، کوئی کچھ کہے گا نہیں۔ تو میں نے کہا وہ کچھ نہیں کہتے، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں۔ اسی طرح جو ہے لوگ حقدار ہوتے ہیں، تو یہ بھی ساری حقدار ہیں، یہ بھی ساری ویسی بہنیں ہیں جو بڑی اپنی ایک اسٹرگل کر رہی ہیں زندگی گزارنے میں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ تو معروف انٹرپرائز ویلفیئر ٹرسٹ کی کوشش یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ایک عزت سے راشن دیا جائے، لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بے شک عزت احترام نہ ہو، شاپر پھٹتے ہیں، پھٹ جائیں، بورے پھٹتے ہیں، پھٹ جائیں، راشن تو کسی کو ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، بے شک بکھر جائے، لیکن جو ہے نا جس کے ہاتھ میں اگر مجھے نہیں ملا تو دوسرے کے ہاتھ میں بھی نہ آئے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، اور کچھ عورتیں اس طرح کی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ بھی حقدار ہے، اسے بھی دے دو۔ باقی ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے کہ یہ اپنے گھروں سے آئی ہیں اور اسی امید پر کہ ہمیں راشن ملے گا، اور باہر بھی بہت ساری اس طرح کی میری بہنیں مائیں کھڑی ہیں جو کہ اسی امید پہ ہیں کہ شاید ان کو یہ بات ہمیں بھی ملے گا۔ جیسا کہ آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک محدود فنڈ ہوتے ہیں، اسی حساب سے ہم نے راشن تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ تو ابھی جو ہے 40 لوگوں کو آج پھر دوبارہ الحمدللہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو لوگ اس میں حصہ شامل کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ تو ان سب کے لیے تھوڑی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط۔ یا اللہ، اے میرے پروردگار، دو جہاں کے پالنے والے، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، یا اللہ جو لوگ معروف انٹرپرائز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ جن کا 1 روپیہ بھی شامل ہے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ان کا دیا ہوا مال اپنے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ اگر کسی نے کسی نیت سے دیا ہے، کسی پریشانی کی کسی نیت سے دیا ہے تو اس کی وہ پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے مال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کی اولاد کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان میں سے ان کے کوئی بزرگ وفات پا گئے ہیں، ان کے سارے ثواب کے لیے دیا ہے تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمانا۔ یا اللہ اگر کسی نے اپنا صدقہ کسی مقصد کے لیے نکالا ہے تو یا اللہ اس کا وہ مقصد پورا عطا فرمانا۔ یا اللہ ان کی جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، تو خوب جانتا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تجھے سب ہم سے بھی پہلے پتہ ہے۔ یا اللہ ان کے مسائل حل فرما۔ یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمانا۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمانا۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے لیے بھلائیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد ونور عرشہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم لا الہ الا اللہ محمد۔